جبکہ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، ترجمان سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی کہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی کہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی کہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی کہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ ایران پر حملہ مکمل ہو گیا، طیارے واپس آ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا بیان، حملے میں ایران کی میزائل یونٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان کے مطابق ہمارا دفاعی نظام متحرک ہے، کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان کے مطابق یہ اسرائیل پر 1 اکتوبر کے ایرانی حملوں کا جواب تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع تل ابیب میں بنکر میں چھپ کر حملوں کی نگرانی کرتے رہے۔ اس موقع پر دیگر اعلیٰ حکام بھی نیتن یاہو کے ساتھ تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کابینہ اراکین کو بھی اعتماد میں لیا۔ ایران کی میزائل یونٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان کے مطابق ہمارا دفاعی نظام متحرک ہے، کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان کے مطابق یہ اسرائیل پر 1 اکتوبر کے ایرانی حملوں کا جواب تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع تل ابیب میں بنکر میں چھپ کر حملوں کی نگرانی کرتے رہے۔ اس موقع پر دیگر اعلیٰ حکام بھی نیتن یاہو کے ساتھ تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کابینہ اراکین کو بھی اعتماد میں لیا۔ کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، ایرانی حکام کا شدید رد عمل، کہا اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صہیونی حملوں کا اسی قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ اس سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بھی اپنی فوج کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صہیونی حملوں کا اسی قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ اس سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بھی اپنی فوج کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صہیونی حملوں کا اسی قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ اس سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بھی اپنی فوج کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ امریکہ کو حملے سے قبل آگاہ کیا گیا، اسرائیلی فوجی کارروائی میں ہمارا کوئی کردار نہیں۔ امریکہ کی وضاحت، ترجمان قومی سلامتی نے صہیونی جارحیت کو اسرائیل کے دفاع کا حق قرار دے دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کیملا ہیرس کو صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل میں تھاڈ میزائل کی تنصیب کے بعد جرمنی میں فوجی اڈے سے F-16 طیارے بھی مشرق وسطیٰ بھیج دیے۔ اسرائیلی فوجی کارروائی میں ہمارا کوئی کردار نہیں، امریکی حکام کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ امریکہ کی وضاحت، ترجمان قومی سلامتی نے صہیونی جارحیت کو اسرائیل کے دفاع کا حق قرار دے دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کیملا ہیرس کو صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل میں تھاڈ میزائل کی تنصیب کے بعد جرمنی میں فوجی اڈے سے F-16 طیارے بھی مشرق وسطیٰ بھیج دیے۔ اسرائیلی فوجی کارروائی میں ہمارا کوئی کردار نہیں، امریکی حکام کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔